کیا آپ بھی میری طرح لوگوں کی فضول باتوں سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے آس پاس کے نیگیٹو لوگ آپ کی پازیٹیوٹی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ صرف میری ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں موٹیویٹ ہونے کے لیے؟ دوست، پھر آپ صحیح جگہ پہنچیں۔ ہم سارے زندگی کی ریل گاڑی کے مسافر ہیں۔ یہ گاڑی قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے اور بلا ناغہ ہر روز صبح 7 بجے اپنے مسافروں کا ٹھیک 10 منٹ کے لیے انتظار کرتی ہے۔ ہر قسم کے مسافر، چھوٹے موٹے، دبلے لمبے، چرسی گنجے، صبح سویرے اپنی منزلوں پہ جانے کے منتظر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اسٹیشنز پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ کون کب اتر جاتا ہے اور کون چڑھ جاتا ہے۔ آدمیوں کی اس بہتی گنگا کا مقصد ہے لوگوں کو اپنی منزلوں پہ پہنچانا، چاہے منزل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ نام، پیسہ، اچھا دھندا اور اچھی نوکری کے اسٹیشن کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اتر تو جاتے ہیں لیکن واپس گاڑی پہ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور اپنی زندگی کے خواب میں باقی ساری زندگی وہیں پہ بسر کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایویں گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چنگم چباتے، سر کھجاتے نظر آتے ہیں۔ ان کو بے شک اگنور کریں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اگنور کیا ہوتا ہے۔ جیسی شکل ویسی چپیڑ، یاد رکھیں۔ وہاں جہاں ہمارے سفر میں کچھ خوش اخلاق، خوش طبیعت اور نیک نیت لوگ موجود ہوتے ہیں، وہیں ہمارے اس ڈبے میں ہر قسم کے نسلی بٹیرے، کھوٹے سکے، فریبی، دھوکے باز اور نامناسب، گھٹیا، نوسی، مشکوک نیت افراد بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے ان کا دل کا حال جاننے کے لیے ہماری بالی ووڈ کی ٹریننگ ناکافی ہوتی ہے۔ فرضی مونچھ، کالا دل یا پھر گھنگرالے بالوں والی سستی وگ کی وجہ سے ان کو پہچاننے میں ہمیں اینڈی مشکل پیش آتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک منفی کردار نبھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جی ہاں دوست، یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ لوگ ناشتے میں ہماری پازیٹیوٹی کو پھینٹ کر، پہر کھانے میں ہمارے ارمانوں کا کدو کاش کر کے اور رات کو کھانے میں ہماری سیلف اسٹیم کے ساتھ قیمے والا نان کھانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر موجود ہیں۔ کچھ سگریٹ لائٹر کے بہانے ہمارے دوست بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے اسکول، کالجز یا آفیسز میں مل جاتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ہمارے ہی ڈبے میں ہمارے ہمسفر بن جاتے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ آپ کے دوست، آپ کے فیملی ممبرز، ورک کولیگز، کالج فرینڈز یا پھر اوبر ڈرائیورز کی شکل میں موجود ہیں۔ زندگی کے لمبے سفر میں ہم نے اپنی 2 چیزوں کی بھرپور حفاظت کرنی ہے، سودے اور سامان۔ غلط مت سمجھے، سامان بولے تو پازیٹیوٹی اور سودے بولے تو سیلف اسٹیم، کیونکہ زندگی کے سفر میں پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ دوست، یہ منفی لوگ اپنی طاقت سے ہماری پازیٹیو کو آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی میں بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ سیلف گروتھ کا سفر بہت لمبا اور بہت کٹھن ہے اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ نان چنے کی غذا نہیں بلکہ پازیٹیو کی کیٹو ڈائٹ پہ سوئچ کرنا پڑے گا۔ میٹھا نہیں بلکہ پازیٹیوٹی کے گلوٹن فری ہمبل پائی کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ لیکن یہ نیگیٹو لوگ انرجی خور ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ نیگیٹو لوگوں میں رہ کر انہی کی طرح نیگیٹو بن جاتے ہیں۔ دوست، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، اب آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی آواز سنیں۔ لیکن مجھے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ منفی لوگ کون ہیں؟ کیا آپ کا دل بھی میرے دل کی طرح یہی سوال پوچھ رہا ہے؟ دوست، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 4 قسم کے منفی لوگوں کے بارے میں بتاؤں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ٹائپ مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ نام پہ مت جائیں، صفت پہچانیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ خود غرض کاشف۔ خود غرض کاشف صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ کاشف آپ سے بات کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کاشف کو کال کر کے اپنی ہارڈ ڈسک فیلئر کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر بھی کاشف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بریک اپ سے نڈھال، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، زندگی سے تنگ آئے ہوئے، ہاتھ میں 100 نیند کی گولیاں پکڑے اس کو کال کرتے ہیں تو پھر بھی یہ ظالم اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ دوست، اپنے ارد گرد کے کاشف کو جاننے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، وہ اپنا اگزامپل دینا شروع کر دیتا ہے بغیر آپ کا درد سمجھے اور آپ کو اپنے بارے میں انسیکیور کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں ہم نے خود غرض کاشف سے دوستی کر رکھی ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، خود غرض کاشف سے ڈیل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ کاشف سے لائف کی امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرنے سے گریز کریں۔ کاشف کو صرف اپنے بارے میں سننا ہے، اپنی سیلف اسٹیم پمپڈ اپ رکھنی ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتر پروجیکٹ کرنا ہے۔
اپنی خامیاں ڈسکس کر کے اس کو آپ کو نیگیٹیوٹی دینے کا موقع نہ دیں. خود غرض کاشف سے کبیر سنگھ کی موریلٹی یا اردگل کے ایپیسوڈ ڈسکس کرنا شروع کریں. پھر دیکھیں وہ ان کی مٹی کیسے پلید کرتا ہے. کاشف کی اٹینشن اور چیزوں پہ رکھیں. شکایتی ٹٹو نیلم. نیلم بات سٹارٹ نیگیٹیوٹی سے کرتی ہے, بیچ میں تھوڑا ہنستی ہے, مسکراتی ہے, مذاق بھی کرتی ہے, لیکن پھر بات اینڈ نیگیٹیوٹی سے کرتی ہے. نیلم کی دنیا میں سب کی ماں بہن نیلم کے خلاف سازش کر رہی ہیں اور سب کے باپ بھائی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس لیے نیلم کو لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے, اور اسی وجہ سے نیلم جب بھی آپ سے بات کرتی ہے تو اس کے منہ سے نیگیٹیوٹی کے فوارے پھوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے پازیٹیو موڈ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. آپ کو بھی یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا والے آپ کے خلاف ہیں اور آپ کو دبانے کی سازش میں مصروف ہیں. گھبرائیں مت. شکایتی ٹٹو نیلم سے ڈیل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے. اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرے تو اپنے آپ کو فوراً ایموشنلی ڈسکنیکٹ کر دیں. آپ نے رات کو کیا کھانا ہے, کل صبح کون سے کپڑے پہننے, آفس اسائنمنٹ کب سبمٹ کرانی ہے, یہی آئیڈیل ٹائم ہے ان ساری چیزوں کو سوچنے کا. یاد رہے ہر 2 منٹ کے بعد ہاں ریئلی کہنا نہ بھولیں. شکایتی ٹٹو نیلم اپنی نیگیٹیوٹی آپ میں ٹرانسفر کرنے میں ناکام ہو جائے گی کیونکہ آپ تو اس کی بات ہی نہیں سن رہے. The best way to deal with complainers is to ignore them. یاد رکھیں, ڈو ناٹ انگیج ورنہ آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں گے. حسدی اسد. بھائی یہ تو بہت ہی خطرناک انسان ہے. حسدی اسد دیکھنے میں تو ایک بہت اچھا آدمی ہے, خوش رہتا ہے, ہنستا کھیلتا ہے. جب بھی ریڈ لائٹ پہ غریبوں کو پیسے مانگتا دیکھتا ہے تو جھٹ سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. لیکن دھیان رکھیں, جب بھی آپ حسدی اسد سے اپنی زندگی کی کوئی خوشی یا اچیومنٹ شیئر کرتے ہیں تو فوراً سے پہلے اس کا رنگ بدل جاتا ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اپنی جیلسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اب اسد ایک دوغلے آدمی کی طرح بدل جاتا ہے. اگر وہ اچھی بات بھی کرتا ہے تو اس کا منہ, اس کا چہرہ, اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دیتے, اور وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی جلتا ہے. پھر آخرکار ٹونٹ مارنا, مذاق اڑانا یا پھر آپ کی خوشی کو ڈیمینش کرنا شروع کر دیتا ہے. آئی فون 11 برو یہ تو پرانا ہو چکا ہے, بیٹری فارغ ہے. ویسے تو میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ کوئی کسی کو اس کے ایٹیٹیوڈ پہ جج کرے, لیکن یہ ایک سیریس کیس ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی سے دوست ہیں جو آپ کی خوشی سے کبھی خوشی نہ ہو سکے؟ حسدی اسد کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک کام کریں. نمبر 1, جلدی سے مارکیٹ میں جائیں, اپنی اسٹیشنری کی دکان سے 35 روپے والا اسٹیل کا فٹا خریدیں. اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایمرجنسی کے لیے اپنے بیگ میں رکھ لیں, جسٹ ان کیس اگر چیزیں آپے سے باہر ہو جائیں. اور نمبر 2, جب بھی آپ اسد سے ملیں تو کوشش کریں کہ ایک گروپ کی صورت میں موجود ہوں تاکہ اس کا فوکس آپ پہ نہ ہو. اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بارے میں کوئی بھی خوشخبری اس سے شیئر نہ کریں اور آلتو فالتو بکواس کر کے ٹائم پاس کریں, ٹھیک ہے؟ اور آخر میں چالاک شکیلا. جی, شکیلا نے چالاکی میں پپو یونیورسٹی سے 3 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے. آپ نے ان کو بالکل بھی ایزی نہیں لینا. دوست, ان ساروں میں سب سے ذلیلی چالاک شکیلا ہی ہے. شکیلا ایک پلانر ہے, ایک اسٹریٹجسٹ ہے. اس کو آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. آپ کے بٹنز کس طرح پریس کرنے, کس بات سے آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, کس بات سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس بات کو سن کے آپ اپنی ماں کو لبرٹی مارکیٹ میں چھوڑ کر پونڈ گلی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا دوپٹہ پیکو کرانے. اس کو سب پتہ ہے. شکیلا کا اصل مقصد ہے کنٹرول, ہر چیز پر, ہر سچویشن پر, ہر انسان پر. یہ کرنے کے لیے اس کو معلوم ہے کہ کس کی کہاں پہ کون سی انسیکیورٹیز ہیں. جب لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا اور اپنی سچویشن کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. شکیلا کی گیموں سے بچنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. شکیلا سے ایموشنل ڈسٹینس کریٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ شکیلا سے جتنا قریب آئیں گے اس کی باتوں کا اثر اتنا ہی بڑھ جائے گا. ایموشنل ڈٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ جو مرضی بولے, جو مرضی کہے, آپ نے اپنے آپ کو سنیل شیٹی کی طرح پتھر کا انسان بنا لینا ہے تاکہ اس کی باتوں کا اثر نہ ہو. میری بات غور سے سنو دوست. جیسا میں نے پہلے کہا, اس زندگی کی گاڑی میں ہمارے ساتھ ہر قسم کے مسافر سفر کریں گے. یہ سب کے ساتھ ہوگا, نوید کے ساتھ ہوگا, انجمن کے ساتھ ہوگا, اور تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اسی لیے تیار رہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان نیگیٹو لوگوں کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا شروع کر دو, ان سے ملنا چھوڑ دو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, یہ تو ہار ماننے والی بات ہے. جیسے زندگی میں لوگ تمہیں انسیکیور کرتے ہیں, ویسے ہی زندگی میں لوگ ہی تمہیں آگے لے کے جائیں گے.
अच्छे लोग, काबिल लोग, पॉजिटिव लोग और कुछ नेगेटिव लोग भी। लोगों के बगैर तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मेरी बात याद रखो, लोगों को अवॉइड नहीं करना, तुमने लोगों से डील करने का सही तरीका समझना है। नेगेटिव लोग भी तुम्हारी जिंदगी का पार्ट हैं, ठीक वैसे ही जैसे पॉजिटिव लोग हैं। नेगेटिव बॉस की वजह से अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दोगे, नेगेटिव भाई की वजह से अपनी फैमिली छोड़ दोगे। ये बात सही तरीके से एक कुत्ते के पट्टे की तरह अपने गले में बांध लो। तुमने नेगेटिव लोगों को अवॉइड नहीं करना। दोस्त, लोग बुरे नहीं होते, कभी कभी वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते। किधर जा रहे हो दोस्त, फिर भूल गए? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोलें कि ये वीडियो ज़रूर देखें। और आइंदा अगर मैं कॉल करूं तो फ़ौरन फ़ोन उठाया करो।